نظر آتے ہیں، بی بی زہرا کی جو نظروں سے اتر جاتے ہیں، فرش مجلس سے وہی دور نظر آتے ہیں، بی بی زہرا کی جو نظروں سے اتر جاتے ہیں۔ میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہیں، اگر وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں تو فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ میں سوزخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے محترم جناب شجاعت علی خان صاحب کو ان 4 مصروں سے دعوت دیتا ہوں کہ پھیلی دیار شام میں چھالوں سے روشنی، پھیلی دیار شام میں چھالوں سے روشنی، چھالا بھی آفتاب سے ہلکا نہیں ہوا۔ پھیلی دیار شام میں چھالوں سے روشنی، چھالا بھی آفتاب سے ہلکا نہیں ہوا۔ زنجیر کی جھنک ہے غم شہ کی سوزخان، زنجیر کی جھنک ہے غم شہ کی سوزخان، کہتا ہے کون قید میں نوحہ نہیں ہوا۔ زنجیر کی جھنک ہے غم شہ کی سوزخان، کہتا ہے کون قید میں نوحہ نہیں ہوا۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام سے اپنے برادر بزرگ محترم جناب شجاعت علی خان صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ ایک سلوات باواز بلند واضح بیٹا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ آپ لوگوں کی بس ساتھ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اپنی کوشش پوری کروں گا۔ جد شہید کربلا بلغ العلا بے اور ایسا وہ ہے بدر دو جان کشف دو جان بے جمال ہی۔ خصلت میں ان کی کیا کہوں، حسنت جمیوں خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ جد شہید کربلا سرکار ابو طالب کی شان میں چند شعر آپ کی سماعتوں کو حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائے بطور خاص دیکھیں گے۔ لو شروع کر
کرتا ہوں عنوان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں عنوان ابو طالب کا ہے خدا خود بھی سناخان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں انگلیاں اس کی پکڑ کے چلا کلے ایمان انگلیاں اس کی پکڑ کے چلا کلے ایمان انگلیاں اس کی پکڑ کے چلا کلے ایمان کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں خوشنما جس میں نظر آتے ہیں عصمت کے گلاب خوشنما جس میں نظر آتے ہیں عصمت کے گلاب خوشنما جس میں نظر آتے ہیں عصمت کے گلاب وہ زمانے میں ہے گلدان ابو طالب کا وہ زمانے میں ہے گلدان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں اور شعر دیکھیں گے اس کے آنے پہ ذرا کرنا تو ایمان کی بحث اس کے آنے پہ ذرا کرنا تو ایمان کی بحث اس کے آنے پہ ذرا کرنا تو ایمان کی بحث غیب میں ٹھہرا ہے غیب میں ٹھہرا ہے طوفان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں عنوان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں مقطع سماعت فرمائیں جو ہے قرآن کی زبان تب تو ہے ممکن عنبر جو ہے جو قرآن کی زبان تب تو ہے ممکن عنبر ہے جو قرآن کی زبان تب تو ہے ممکن عنبر ذکر کرنا کہاں آسان ابو طالب کا ذکر کرنا کہاں آسان ابو طالب کا لو شروع کرتا ہوں
سلامت رہیے بھائی. بہت بہت شکریہ. وہی ہے پھول جو اہل نظر میں پھول بنے, وہی ہے پھول جو اہل نظر میں پھول بنے, اور علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے, علی کے واسطے نہ جانے کیا اصول بنے. ادھر نصیری کا مجمع, ادھر شب ہجرت, ادھر نصیری کا مجمع, ادھر شب ہجرت, اور ادھر خدا نظر آئے, ادھر رسول بنے, وہی ہے پھول جو کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ, روح الامین ہے حاصل دربان فاطمہ, روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ, کتنی بلندیوں پہ ہے. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں, کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں, ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ, اتنی بلندیوں پہ ہے. کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت پسند ہے, کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت پسند ہے, قرآن لفظ لفظ ہے, ثنا خوان فاطمہ
کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ ابھی تک آپ حضرات فضائل سماعت فرما رہے تھے، بس جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک مصائب پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام توجہ چاہتا ہوں بطور خاص۔ گونجی جو مرتضیٰ کی صدا، ہائے فاطمہ، سارا مدینہ کہنے لگا، ہائے فاطمہ، گونجی جو مرتضیٰ کی صدا، ہائے فاطمہ، جب بھی نظر پڑی ہے میری تازیان پر، دل میرا رو کے کہنے لگا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، پہلو شکست درد سے سارا بدن نڈھال، ایک دل پہ کتنے ظلم سہا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، رو رو کے کہہ رہی تھی یہ فضا جنازے پر، کوئی کسی سے ہو نہ جدا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، اور تو نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، دل میں تھی تیرے کرب و بلا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، اس دم علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مرکد میں جب نبی نے کہا،
ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ روداد غم جو لکھنے چلا میں بطول کی نوکے قلم نے رو کے کہا ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ. مقطع سماعت فرمائیں. دلکش کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی رو پڑے دلکش کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی رو پڑے کاغذ پہ جب قلم نے لکھا ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئے. مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پہ سوزخانی کے ذریعے ہو چکا ہے. میں اپنے پہلے شاعر کو ان 4 مصروں سے آواز دیتا ہوں. یہ گھر کا منظر آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور یہ مطلع سنیں کہ ایسا ہی مکان خلد کی تصویر بنے گا ایسا ہی مکان خلد کی تصویر بنے گا ایسا ہی مکان خلد کی تصویر بنے گا جس گھر میں عزا خانہ شبیر ایسا ہی مکان خلد کی تصویر بنے گا ایسا ہی مکان خلد کی تصویر بنے گا جس گھر میں عزا خانہ شبیر بنے گا. عاشور کے سورج نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک رات میں حر صاحب تقدیر بنے گا عاشور کے سورج نے کبھی سوچا نہیں تھا ایک رات میں حر صاحب تقدیر بنے گا. آئیے حضرات میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب سمر چندولوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہدادی سلام اللہ علیہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اور تمام شعراء سے گزارش ہے کہ وقت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری درج کرائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا موضوع بھی تشریف رکھتے ہیں اور میرے شعراء بھی تشریف فرما ہیں. بس قطعہ سے آغاز کرتا ہوں. نعرہ صلوات کا سہارا دیجیے. چار مصرے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے کہ مجلسوں کی صدا جو جاری ہے مجلسوں کی صدا جو جاری ہے فاطمہ بس دعا تمہاری ہے فاطمہ بس دعا تمہاری ہے فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں خوش نصیبی فقط تمہاری ہے خوش نصیبی فقط تمہاری ہے فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں خوش نصیبی فقط تمہاری ہے خوش نصیبی فقط تمہاری ہے. اور یہاں سے بھی 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. ایک مصرع ہوا تھا رکھتا ہے کون لگتے جگر کو جگر سے دور. عمر بھائی ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ کیجئے کہ دنیا میں جو بھی ہو گیا زہرا کے در سے دور دنیا میں جو بھی ہو گیا زہرا کے در سے دور سمجھو کہ ہو گیا وہ خدا کی نظر سے دور سمجھو کہ ہو گیا بس وہ خدا کی نظر سے دور دنیا میں جو بھی ہو گیا زہرا کے در سے دور سمجھو کہ ہو گیا وہ خدا کی نظر سے دور. اور تضمین بھی ملاحظہ کیجئے کہ سرور کے ساتھ اس لیے بے شیر ہیں دفن سرور کے ساتھ اس لیے بے شیر ہیں دفن رکھتا ہے کون لگتے جگر کو جگر سے دور
سرور کے ساتھ اس لیے بشیر ہیں دفن، سرور کے ساتھ اس لیے بشیر دفن ہے، سرور کے ساتھ اس لیے بشیر دفن ہے، رکھتا ہے کون رکھتے جگر کو جگر سے دور، رکھتا ہے کون رکھتے جگر کو جگر سے دور۔ نعرہ صلوات۔ بس ایک مطلع اور 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک مصرع ہوا تھا لاکھوں ہوئے ذلیل 72 کے سامنے، ایک مطلع 2 شعر بنا کسی تمہید کے پیش کرتا ہوں کہ دریا کی کیا بساط سمندر کے سامنے، دریا کی کیا بساط سمندر کے سامنے، یوسف کا حسن ڈھل اکبر کے سامنے، یوسف کا حسن ڈھل گیا اکبر کے سامنے۔ اور اپنے بچوں کے لیے شعر جو بچے فرش پہ تشریف رکھتے ہیں ان سے ملاحظہ کرتا ہوں کہ گر چاہتے ہو نسلوں میں علم و ادب رہے، گر چاہتے ہو نسلوں میں علم و ادب رہے، بیٹھا کرو تمیز سے منبر کے سامنے، بیٹھا کرو تمیز سے منبر کے سامنے، گر چاہتے ہو نسلوں میں علم و ادب رہے، بیٹھا کرو تمیز سے منبر کے سامنے، بیٹھا کرو تمیز سے ممبر کے سامنے۔ تضمین ملاحظہ کیجئے کہ اس بات سے متفق ہیں دنیا کے اہل علم، اس بات سے متفق ہیں دنیا کے اہل علم، لاکھوں ہوئے ذلیل 72 کے سامنے، لاکھوں ہوئے ذلیل 72 کے سامنے۔ مقطع بھی ملاحظہ کیجئے کہ ہے آرزو سفر ہو ثمر کربلا کا جب، ہے آرزو سفر ہو ثمر کربلا کا جب، اشعار میں پڑھوں در سرور کے سامنے، اشعار میں پڑھوں در سرور کے سامنے، ہے آرزو سفر ہو ثمر کربلا کا جب، ہے آرزو سفر ہو ثمر کربلا کا جب، اشعار میں پڑھوں در سرور کے سامنے، اشعار میں پڑھوں در سرور کے سامنے۔ نعرہ صلوات۔ اشعار میں پڑھوں در سرور کے سامنے، کھل کر ہنسے ہیں اصغر بے شیر اے رباب، کھل کر ہنسے ہیں اصغر بے شیر اے رباب، تیرو کمان نیزو خنجر کے سامنے، تیرو کمان نیزو خنجر کے سامنے۔ ایک شعر مول صاحب یاد آ گیا، دعا چاہتا ہوں شاید کچھ نیا ہو۔ تیرو کمان نیزو خنجر کے سامنے، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم۔ دوسرا مصرع ذہن سنو بھیا۔ تیرو کمان نیزو خنجر کے سامنے، تیرو کمان ذہن سنو، تیرو کمان نیزو خنجر کے سامنے، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم، جو سر جھکائے رہتا ہے پتھر کے سامنے، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم، وہ چومتا ہے آ کے علمدار کا علم، جو سر جھکائے رہتا ہے پتھر کے سامنے۔ آئیے حضرات میں انہی مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں محترم جناب نزاکت چندولوی صاحب سے کہ وہ انور بھائی ایک شعر مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ہاتھوں کو مجرموں کی طرح میرے باندھ دو، ہاتھوں کو مجرموں کی طرح میرے باندھ دو، جانا ہے مجھ کو سبت پیمبر کے سامنے۔ ایک سلوات کا سہارا دیجئے بر محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات کا سہارا دیجئے بر محمد والے محمد۔ دیکھیں بھیا، اے کاش وہ اثر ہو عبادت میں یا حسین، عبادت میں یا حسین، اے کاش وہ اثر ہو عبادت میں یا حسین، ڈھل جاؤں میں حبیب کی سیرت میں یا حسین، سیرت میں یا حسین، ڈھل جاؤں میں حبیب کی سیرت میں یا حسین، سیرت میں یا حسین،
شام و سحر میں اس لیے کہتا ہوں یا حسین، کہتا ہوں یا حسین، شام و سحر میں اس لیے کہتا ہوں یا حسین، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، مصیبت میں یا حسین، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، مصیبت میں یا حسین۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے پر محمد والی محمد۔ دیکھیں گے تھوڑے اصلاح یہ بھی۔ نام لے کے زہرا کا جب قلم اٹھاتا ہوں، نام لے کے زہرا کا جب قلم اٹھاتا ہوں، فکر و فن کی دولت میں مصطفیٰ سے پاتا ہوں، فکر و فن کی دولت میں مصطفیٰ سے پاتا ہوں، زخم جب بھی دیتا ہے اہل دل کوئی اپنا، ذکر فاطمہ کر کے میں سکون پاتا ہوں، ذکر فاطمہ کر کے میں سکون پاتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے بر محمد والے محمد۔ سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت کے قلت کے مطابق جو ہے بس ایک مطلع چند اشعار سماعت فرما لے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے بر محمد والے محمد۔ غم زدہ ان کے لیے کعبے کا چہرہ ہو گیا، غم زدہ ان کے لیے کعبے کا چہرہ ہو گیا، حضرت حسنین کو مادر کا صدمہ ہو گیا، حضرت حسنین کو مادر کا صدمہ ہو گیا، سسکیاں لے کر پیمبر قبر میں رونے لگے، سسکیاں لے کر پیمبر قبر میں رونے لگے، سیدہ زہرا کا جو دنیا سے جانا ہو گیا۔ صلوات سارا دیجئے پر محمد والے محمد۔ یاد آتی ہے علی کو فاطمہ بنت نبی، بے سہاروں کا سہارا بے سہارا ہو گیا، بے سہاروں کا سہارا بے سہارا ہو گیا۔ آپ لوگ میرے طرف متوجہ رہیں، وہ اپنا کام کر لیں گے۔ بے سہاروں کا سہارا بے سہارا ہو گیا، تھام کر اپنے جگر کو خون روتے ہیں علی، تھام کر اپنے جگر کو خون روتے ہیں علی، فاطمہ زہرا کا جب
فاطمہ زہرا کی جب تربت بنانا ہو گیا، فاطمہ زہرا کی جب تربت بنانا ہو گیا، گریہ و ماتم بپا ہے آج سارے خلق میں، بنت پیغمبر کا غم پھر آج تازہ ہو گیا، بنت پیغمبر کا غم پھر آج تازہ ہو گیا، حضرت عباس دیتے ہیں دعائے خلد سے، جب نزاکت سے رقم زہرا کا نوحہ ہو گیا۔ کہ قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے، قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے۔ قرآن میں نہ ایسا قصیدہ کسی کا ہے جیسا نبی کا فاطمہ زہرا علی کا ہے، اور دوش نبی پر ساقی کوثر کے ہیں قدم، دوش نبی پر ساقی کوثر کے ہیں قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیر و ولی کا ہے، دوش نبی پر ساقی کوثر کے ہیں قدم، دوش نبی پر ساقی کوثر کے ہیں قدم، یہ مرتبہ کہاں کسی پیر و ولی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کہ چاند احمد ہیں تو اس چاند کا حالہ ہے علی، چاند احمد ہیں تو اس چاند کا حالہ ہے علی، دین اسلام کا بھرپور اجالا ہے علی، چاند احمد ہیں تو اس چاند کا حالہ ہے علی، چاند احمد ہیں تو اس چاند کا حالہ ہے علی، دین اسلام کا بھرپور اجالا ہے علی، بس یہی سوچ کے جلتے ہیں زمانے والے، بس یہی سوچ کے جلتے ہیں زمانے والے، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، بس یہی سوچ کے جلتے ہیں زمانے والے، بس یہی سوچ کے جلتے ہیں زمانے والے۔ بس 4 مصرع اور سن لیجیے، فہرست لمبی ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پڑھنا تو کچھ اور تھا، پڑھ گئے کچھ اور، آپ لوگ کی محبت ہے۔ 4 مصرع جناب سیدہ کے حوالے سے سنیں کہ ہے بھلا کون، ہے بھلا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد، ہے کون بھلا دہر میں عطرت کے برابر، ہے کون بھلا دہر میں عطرت کے برابر، مریم بھی ٹکی ان کی نازمت کے برابر، ہے کون بھلا دہر میں عطرت کے برابر، مریم بھی ٹکی ان کی نازمت کے برابر۔ شعر سنیے گا کہ ہے کون بھلا دہر میں عطرت کے برابر، مریم بھی ٹکی ان کی نازمت کے برابر، اور سرکار نواسوں کے لیے ناکہ بنے ہیں، سرکار نواسوں کے لیے ناکہ بنے ہیں، لکھ دیجئے اس کو بھی تو بدعت کے برابر، سرکار نواسوں کے لیے ناکہ بنے ہیں، سرکار نواسوں کے لیے ناکہ بنے ہیں، لکھ دیجئے اس کو بھی تو بدعت کے برابر۔ بات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن
کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کل تو جسے مولا کہا تھا تم نے، ارے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بن علی کے میں زمانے میں جیوں گی کیسے، ارے سب ہے برداشت یہ برداشت کروں گی کیسے، ارے بڑھ گئی حد سے عداوت تیری بیٹی کو یہ امت، ارے بیوہ کرنے پہ تلی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور گزری 18 برس میں ہی، ارے وہ مجھ پہ بابا، ارے سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا، ارے خود گواہی تمہیں دے گی میرے بالوں کی سفیدی، ارے کیا جفا مجھ پہ ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بابا، شرم آتی ہے بھلا تم کو، ارے بتاؤں دکھاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کو
کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور قبر زہرا سے تکلم یہ صدا دی ہے ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے اور پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں ارے کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. یہ تھے محترم جناب ذہن بنارسی صاحب. لبیک یا حسین, مل کے بولیے سب لوگ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, سنیے گا جاگ کے, عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, بتاؤ اجر رسالت میں آپ کیا دو گے, عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے, بتاؤ اجر رسالت میں آپ کیا دو گے. خوشی مناتے ہو شبیر کی شہادت پر, نبی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دو گے. خوشی مناتے ہو شبیر کی شہادت پر, نبی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دو گے. اب یہ 4 مصرے اور مولانا موصوف کو آپ کے روبرو کرنا ہے, سنیے گا خاص طور سے. پہنچتا ہے وہی بندہ خدا تک, قبلہ سنیے گا خاص طور سے, مولانا دیکھیے گا. پہنچتا ہے وہی بندہ خدا تک جسے تقدیر لائے کربلا تک. سنیے گا خاص طور سے تیسرا اور چوتھا مصرع. پہنچتا ہے وہی بندہ خدا تک, پہنچتا ہے وہی بندہ خدا تک جسے تقدیر لائے کربلا تک. مجھے جنت میں کرنی تھی عبادت, مجھے جنت میں کرنی تھی عبادت, میں گھر سے آ گیا فرش عزا تک. مجھے جنت میں کرنی تھی عبادت, میں گھر سے آ گیا فرش عزا تک. آئیے ان مصروں کے سائے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت ہمارے شہر بنارس کی نمائندگی پورے ہندوستان میں بہت زور و شوروں سے اللہ سلامت رکھے, پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے شہر بنارس کا نام پورے ہندوستان میں روشن کرنے والی شخصیت عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید یوسف مشہدی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات مولانا موصوف کے استقبال میں ایک جیتی جاگتی صلوات ارشاد. اللہم انقرع الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد ومسيل الوهاد ومغضب النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء.
هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه ووحدته الشفاء الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومقصر في حقهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات بر محمد. حضرات امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. قرآن مجید کی ایک آیہ وافی ہدایہ کو آپ کے سامنے پڑھا تاکہ اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی روشنی میں کیا جا سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ دیکھو کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب تم جان جاؤ کہ حق کیا ہے. کہ ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. کیا صاف لہجہ ہے، صاف باتیں، بالکل کوئی توریہ نہیں، کوئی تقیہ نہیں. ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو پہلی ذمہ داری ہے حق جاننا، دوسری ذمہ داری ہے حق ماننا، تیسری ذمہ داری ہے حق بتانا. ذرا غور کیجئے آیت کے اوپر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ تین فقرے یعنی تین جملے ہیں. قرآن کہہ رہا پہلی ذمہ داری ہے حق جانو، دوسری ذمہ داری ہے حق مانو، تیسری ذمہ داری ہے حق دوسروں کو بتاؤ. یعنی تیسرا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ان سے ہمیں کیا مطلب. لیکن توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ کے گزر جائیں کہ بھائی ان سے ہمیں کیا مطلب. یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. اللہ نے آپ کو قوم اسی لیے بنا کے پیدا کیا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے مطلب رکھتا ہے، ہر ایک کا دوسرے پہ حق ہے. لہٰذا یہ کہہ کے نہیں بچا جا سکتا کہ ہمیں ان سے کیا مطلب. لیکن حق بتانے کا بھی ایک طریقہ ہے. ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. کیجئے گا دیکھیں اسلام ایک جملہ اور کہہ دوں، اسلام نے مبلغ بننے کے لیے کہا ہے، متوع بننے کے لیے نہیں کہا. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد کی ذات. لہذا اس قرآن کی روح سے اس ذمہ داری کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ حق جانو، دوسری ذمہ داری ہے کہ حق مانو. یعنی قرآن خوب جانتا ہے کہ بہت سے لوگ حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. لہٰذا یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ صرف حق جانو، کہ نہیں حق کو جب جان گئے تو پھر مانو. اور بہت قرآن یہ بھی جانتا تھا کہ بہت سے لوگ حق جانیں گے، حق مانیں گے، لیکن حق بیان نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو انہیں بھی نہیں چھوڑا. کہ نہیں حق جان گئے اور مان رہے ہو تو اب دوسروں کو بتاؤ کہ یہ حق ہے. لیکن ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اپنے انداز میں نہ بتاؤ، ہمارے انداز میں بتاؤ. جیسے ہم حق بیانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ویسے حق بیانی کرو. اپنی ذاتی دشمنی کو بنام حق نہ بیان کرو. ہمارے سماج کی مشکل یہی ہے کہ ہماری پرسنلی دشمنی بنام اسلام نکالی جاتی ہے.
تو لہذا اس چیز کو اسلام نے منع کیا کہ حق بیان کرنے کا طریقہ بھی ہم سکھائیں گے. ایسا نہیں کہ تمہارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، اور اس کو آپ بنام حق بیان کرتے جا رہے ہیں. حق کو حق رہنے دیجئے، اپنے حق کو اسلامک حق میں شامل نہ کیجئے. دیکھیں توجہ کیجئے گا. لیکن قرآن نے کیا لفظیں رکھی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، لباس نہ پہنو. یعنی اسلام کو کہیں نہ کہیں خطرہ تھا کہ بیچ میں لباس ضرور آئے گا. دیکھیں جو لفظیں رکھی اسلام قرآن نے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہنو. لباس کا اللہ چاہتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، حق کو باطل میں انکلوڈ نہ کرو، حق کو باطل میں مکس نہ کرو، حق کو باطل میں ملاوٹ نہ دو. لیکن لفظ کیا رکھا؟ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ. اللہ نے بیچ میں لباس رکھ کے یہ بتایا کہ کبھی لباس سے دھوکہ نہ کھانا. نہیں توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی بھی لباس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لباس نہ دیکھنا بلکہ عقیدہ دیکھنا کہ حق بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا. حق کو باطل کا لباس ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ لباس اس لیے رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ ڈپلیکیٹ بنا کے نہیں بیچ سکتے. بالکل واضح سی بات ہے کہ ڈپلیکیٹ چیزیں کبھی بھی ڈپلیکیٹ نہیں کہہ کے بیچی جاتی. کم سے کم پیکٹ تو اوریجنل ہو یا اوریجنل جیسا ہو. صلوات بر محمد آل محمد کی بھائی ڈپلیکیٹ کبھی بھی ڈپلیکیٹ نہیں کہہ کے بیچا جاتا کہ صاحب یہ نقلی مال لے لیجئے، نقلی مال لے لیجئے. نقلی مال بنایا ایسا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم اصلی جیسا لگے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو حق شناس ہوتے ہیں، جو دور بین ہوتے ہیں، جنہیں عمق تک دیکھنے کی عادت ہے، انہیں اصلی اور نقلی کا فرق ہاتھ لگاتے ہی پتہ چل جاتا ہے. ارے بھائی غور کیجئے گا، اصلی اور نقلی کا فرق ہاتھ لگاتے ہی نہیں. اور میں جملہ آسان کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھتے ہی پتہ لگا لیتے ہیں کہ اصلی کیا ہے نقلی کیا. اچھا یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ جملہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی پڑھ رہا ہوں. بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب کہاں اصلی و نقلی لے کے چلے آئے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اصلی و نقلی کو پہچانو. ارے صاحب اصلی ہی اصلی ہوتا، نقلی ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی دیکھیں اللہ نے کوئی نقلی بنایا ہی نہیں ہے. جیسے کوئی بھی اصلی کمپنی کبھی نقلی نہیں بناتی. توجہ کیجئے گا، کبھی بھی اصلی کمپنی نقلی نہیں بناتی. ڈپلیکیٹ مال بنانے والا ڈپلیکیٹ کمپنی والا ہی ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس لیے نہیں بناتی اس لیے کہ اسے اپنی کمپنی کی عزت بچانی ہے، اسے اپنے برانڈ کی عزت بچانی ہے. لہٰذا وہ اگر برانڈ ہے تو یہ کوشش نہیں کرے گی کہ صاحب نقلی مال بھی بازار میں لا دیا جائے. لیکن کچھ لوگ اسی طاق میں لگے ہوتے ہیں کہ اصلی آئے تو ہم اس کا ڈپلیکیٹ بنائیں، نقلی بنائیں. اب زمانہ پریشان ہے صاحب، نقلی 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 نقلی. مجھے ایک بڑے اسکالر کی بات یاد آ رہی کہ کبھی بھی نقلی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلاس لیتے لیتے ان کے کلاس میں شاید کسی بچے نے اسی نقلی پہ اعتراض اٹھایا کہ صاحب اتنی چیزیں نقلی ہو گئیں، یہ نقلی وہ نقلی فلاں نقلی. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے 300 کا نقلی نوٹ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا 600 کا؟ کہا نہیں. کہا 1100 کا؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا اس لیے کہ اس کا اصلی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا اصلی نہیں ہے. انہوں نے مسکرا کے کہا بس جان جاؤ نقلی اسی کا ہوتا ہے جس کا اصلی ہو، جس کا اصلی ہو. اب اگر بازار میں نقلی خلیفہ نظر آئے، نقلی امام نظر آئے، نقلی مولوی نظر آئے، نقلی مذہب نظر آئے، نقلی ملا نظر آئے، نقلی عقیدہ نظر آئے، نقلی عبادت نظر آئے، نقلی سخاوت نظر آئے، نقلی باتیں نظر آئے، تو پریشان نہ ہونا، جان جانا کہ کہیں نہ کہیں اصلی ہے. توجہ کیجئے گا، کہیں نہ کہیں اصلی. اور جملہ کہہ رہا ہوں، اور نقلی
تبھی تک بازار میں خود کو چمکا سکتا ہے جب تک اصلی زیادہ نہ ہو جائے یا اصلی سامنے نہ آ جائے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنا نقلیوں کو چمکنا ہے چمک لے, ایک اصلی پردہ غیب میں بیٹھ. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. توجہ کیجئے, جس دن وہ پردہ غیب والا اصلی باہر آئے گا کسی نقلی کا برانڈ پھر چلنے والا نہیں ہے. اور توجہ کیجئے گا, یہ بات جو بیان کی گئی کہ لباس باطل کو حق کا نہ پہناؤ, اس لیے تھا کہ باطل کبھی بھی باطل کہہ کے خود کو نہیں پہچنواتا, ہمیشہ یہ کہتا ہے صاحب ہم بھی حق ہیں اور ہم سے بڑھ کے کون حق ہو سکتا ہے, ہم سے بہتر کون حق ہو سکتا ہے. یعنی باطل کی ہار کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے بنام باطل کوئی ووٹ نہیں ملتا. نہیں, اگر دم ہے تو یہ کہہ کے دکھاؤ کہ ہم باطل ہیں لیکن ووٹ چاہیے. یعنی ہمیشہ بنام حق ووٹ لے گا. یعنی باطل کی شکست کے لیے یہی کافی ہے کہ جب بھی خود کو منوانے آئے گا تو حق کا لباس پہن کے آئے گا, حق کا لباس پہن کے آئے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ لباس کو پہچانو, لباس کے اندر جو آدمی ہے اسے پہچانو, خالی لباس دیکھ کے اخا اخا کرنا شروع نہ کر دو. نہیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر لباس معتبر ہوتا تو پھر ابن زیاد بھی کوفے میں حسین کا لباس پہن کے آیا تھا. نہیں, توجہ کیجئے گا, یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر لباس معتبر ہوتا تو کوفے میں ابن زیاد بھی امام حسین کا لباس پہن کے آیا. اب جتنے لباس والے ہو سب کے لباس تو امام حسین کا ہے. نہیں, اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ لباس دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا, پہلے دیکھنا کہ اندر کون سا برانڈ ہے, کہیں میڈ ان ابن زیاد تو نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, لہذا حق بیانی کی طرف ترغیب دلائی گئی. آپ سے یہی کہا گیا کہ پہلے خود حق کو پہچانو, پہلے خود حق کو پہچانو. اور یہ نہج البلاغہ میں مولا کا صاف قول موجود ہے کہ لوگوں سے حق کو نہ لو, حق سے شخصیتوں کو لو. دیکھیں, ہوتا ہے ایک مرتبہ یہی کہ ہم نے کسی شخصیت کو اپنے ذہن میں بت بنا لیا, اب اس کے بعد اس کا ہر کلمہ ہمارے لیے حق ہوتا ہے. کائنات میں کسی کا ہر لفظ حق ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس کے لیے نبی کہہ کے گئے کہ حق ان کے پیچھے ہے. توجہ کیجئے گا, دیکھیں سب حق کے پیچھے چلیں گے, لیکن یہ کمال صرف علی ابن ابی طالب کا ملا کہ حق ان کے پیچھے چلتا نظر آیا. بھائی توجہ کیجئے, کائنات میں جتنی شخصیتیں ہیں اگر انہیں شخصیت بننا ہے تو حق کے پیچھے چلنا پڑے گا. اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ پہلے حق کو پہچانو پھر شخصیت کو پہچانو. یہ نہیں کہ پہلے شخصیت پھر حق, سب وہ ہیں تو انہوں نے جو کہا وہ حق ہوگا. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہو وہ حق ہے. نہیں, پہلے حق کو آپ خود پہچانیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ فلاں شخصیت حق پہ ہے یا نہیں ہے, فلاں شخصیت حق کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اب کہاں اتنا ڈھونڈا جائے تو کوئی ضرورت نہیں, نبی نے خود پیمانہ بتا دیا ہے کہ جو علی کے پیچھے ہے وہ حق ہے. اس لیے کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑتے نظر آئیں. تو اب حق ادھر جائے گا جدھر علی جائیں. اس کا مطلب علی مسجد میں ہو تو حق مسجد میں ہوگا, علی ممبر پہ ہو تو حق ممبر پہ ہوگا, علی گھر میں ہو تو حق گھر میں ہوگا. نہیں, توجہ کیجئے گا, اگر علی 25 سال گھر میں ہو تو حق 25 سال نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر علی 25 سال گھر میں ہوں گے تو حق 25 سال گھر میں ہوگا. اگر علی کسی کھیت میں ہوں گے تو حق وہاں ہوگا. اگر علی کسی بازار میں ہوں گے تو حق وہاں ہوگا. علی کسی مسند پہ ہوں گے تو حق وہاں ہوگا. علی کعبے کے پاس ہوں گے تو حق وہاں ہوگا. علی قبر نبی کے پاس ہوں گے تو حق وہاں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حق علی کے پیچھے چلے گا. مگر کیا کہنا اس شہزادی
کا، کیا کہنا اس عظمت کا، کیا کہنا اس بلندی کا، کیا کہنا اس افتخار کا، کیا کہنا اس نور کا، کیا کہنا اس معراج کا، کیا کہنا اس عرش کا، کیا کہنا اس افتخار کا، کیا کہنا اس فضائل کی معراج کا۔ میں نے دیکھا کہ تمام مقامات پر علی آگے آگے چلے، حق پیچھے پیچھے چلا، لیکن میدان مباہلہ میں زہرا آگے آگے چلی، علی پیچھے پیچھے چلتے نظر۔ صلوات بر محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے میدان مباہلہ میں دیکھا کہ زہرا آگے آگے چلی، علی پیچھے پیچھے چلے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ زہرا چلی، یہ علی چلے، علی کے پیچھے حق کا کاروان چلا۔ یعنی گویا یوں کہہ دیا جائے کہ حق کے قائد کو علی کہتے ہیں، مباہلہ میں قائد کے قائد کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں، توجہ کیجئے گا، میں کیا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں گا، میں نے کہا نا کہ حق کبھی بھی باطل کبھی بھی خود کو باطل کہہ کے نہیں آتا، ہمیشہ حق کا لباس پہن کے آئے گا۔ ہم نے عظمت بیان کی کہ جناب سیدہ مولا علی کے آگے آگے چلی، مولا علی جناب سیدہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ کچھ لوگوں نے کہا صاحب بہت اچھی بات پڑھی آپ نے، سامعین نے بڑی داد بھی دی، لیکن آپ ہی لوگ تو پڑھتے ہیں حدیث میں کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب بھی شوہر اور زوجہ کہیں چلے تو زوجہ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ شوہر کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایسا بولتا ہوا مجمع خاموش ہو رہا ہے، توجہ کیجئے گا کہ شوہر اور زوجہ یہ اسلامک قانون ہے، لیکن اس کو بھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ قانون جب یہاں سے اٹھ کے یورپ پہنچے تو یورپ پھر آپ کے اوپر آواز دکھائے، دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ اسلام نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے۔ دیکھیں اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ صاحب جب بھی زن و شوہر چلیں تو زوجہ کو چاہیے کہ مرد کے پیچھے چلے۔ آپ نے کر دیا نا عورت کو پیچھے، حالانکہ ہم ایک ورلٹی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے جہاں بھی اٹھایا عورتوں کو برابر میں رکھنا چاہا۔ اما جب اسلام نے اتنا پیچھے رکھا تھا تو کچھ لوگ میدان میں نظر آئے۔ لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پیچھے میں بڑی دیکھیں اس میں تفسیر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دیکھیں اگر صرف میدان میں دوڑتے ہوئے ملوں سے اسلام لوگے تو ایسے ہی آدھا تیا اسلام نظر آئے گا۔ اسلام سیکھنا ہے تو وہیں سے اسلام لو جس گھر میں اسلام کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل اسلامی قانون ہے کہ صاحب جہاں بھی ایک مرد و عورت یعنی ایک شوہر و زوجہ ساتھ چلیں، وہاں زوجہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کے پیچھے چلے، لیکن اس قانون میں زوجہ یعنی عورت کو مرد سے پیچھے نہیں رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ صاف کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے چلے، تو جب پیچھے ہے تبھی تو پیچھے چل رہی ہے، کیوں نہیں کہا آپ نے کہ ساتھ چلے، کیوں نہیں کہا کہ برابر چلے؟ کہ صاحب دیکھیں کبھی کبھی ہر پیچھے رہنے والا پیچھے نہیں ہوتا۔ نہیں میں مثال دوں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے، پتہ نہیں آپ نے کبھی وی آئی پیز کے قافلے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ آپ نے کبھی سی ایم پی ایم کا قافلہ دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ جب کوئی وی آئی پی آتا ہے اس کے آگے آگے دو باڈی گارڈ چلتے ہیں۔ کہا صاحب سب سے بڑی پوسٹ پہ تو پی ایم ہے، یہ جو دو آگے چل رہے ہیں کیا یہ اس سے بھی بڑی پوسٹ پہ ہیں؟ کہا نہیں صاحب یہ تو ان کے محافظ ہیں۔ تو کہا جب محافظ ہیں تو پیچھے ہوں، یہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہے اسے آگے رہنا چاہیے۔ کہا ان کا آگے رہنا بتا رہا ہے کہ پیچھے والا قیمتی کتنا ہے۔ یہ جملہ تھا آپ کے، سمجھو اسلام کسے کہتے ہیں؟ ان دو باڈی گارڈز کا آگے رہنا یہ بتاتا ہے کہ پیچھے والا قیمتی کتنا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر آگے چلے، زوجہ پیچھے چلے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کی قیمت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد کی بات۔ یا
زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. توجہ کیجئے گا، کبھی کبھی یہ جو یورپ سے باتیں آتی ہیں ان کا جواب وہاں میدانوں والے مولویوں سے نہیں ملے گا جو پتہ چلا اسلام کو صرف تلوار کی نوک پہ دیکھ رہے ہیں. یہ سب جواب آل محمد کے گھرانے سے ملیں گے. صاحب یہ قانون واقعاً اسلامی ہے کہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ زوجہ پیچھے چلے شوہر آگے چلے. کیوں؟ تاکہ بتایا جائے کہ زوجہ کے محافظ کو شوہر کہا جاتا ہے. یہ ان کی محافظت کے لیے آگے چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ ان کی محافظت کے لیے آگے چل رہی ہیں. یہ ان کی محافظت کے لیے آگے چل رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ نبی کی بیویوں تم گھر میں رہو، اس لیے کہ تمہارے محافظ ہیں نبی. اب کچھ لوگوں کو اللہ کی حفاظت پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، نبی کی آنکھ بند ہوئی خود آگے چل کے آتی نظر آئے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد اسی طریقے سے اللہ اسے محافظت طلب کرتی. لیکن ابھی بھی سوال باقی ہے کہ چلیے یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ زوجہ پیچھے چلے شوہر آگے چلے، لیکن میدان مباہلہ میں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مولا علی پیچھے رہے، جناب سیدہ آگے رہیں. حالانکہ جناب سیدہ ہیں زوجہ، تو زوجہ کو چاہیے کہ پیچھے رہے اور شوہر کو چاہیے کہ آگے رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو بھائی اگر جو بات آپ ہم سے کہہ رہے ہیں دم ہو تو نبی سے کہیے، نبی سے کہیے. بھائی ہم تو بیان کر رہے ہیں، لے جانے والے تو نبی ہیں نا، تو نبی تو یہ دیکھ رہے ہیں. جس نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ صاحب زوجہ پیچھے چلے شوہر آگے چلے، وہی نبی یہ قافلہ اس طریقے سے تیار کر رہا ہے کہ اے زہرا آپ آگے آئیے، علی پیچھے رہیں گے. تو چلیے نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، یا نبی اللہ یہ پارشلٹی کیا ہے کہ سب کی زوجہ تو سب کے پیچھے چلے، یہ علی کی زوجہ کیوں آگے چلے؟ کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر اعتراض کرو گے انگلی خدا پہ اٹھ جائے گی. کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہاں صرف لے جانے اور لے آنے کی بات نہیں ہے، یہاں قرآن کو جسم دینے کی بات ہے. کا کیا مطلب؟ کا قرآن کی آیت پہ ذرا غور کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے مردوں کو لاؤ. اب میں کیا کروں جب اللہ نے بچوں کے بعد ڈائریکٹ عورتوں کا ذکر کر دیا، ڈائریکٹ عورتوں کا ذکر کر دیا، تو لہٰذا میں اس آیت کو جسم دینے کے لیے میں نے ابنانا کی منزل میں حسن و حسین کو لیا، نسانا کی منزل میں زہرا کو لیا، انفسنا کی منزل میں علی کو لیا. تو جیسے آیت تھی ویسے ترتیب رکھ دی. ارے بھائی غور کیجئے گا، نہیں مسئلہ اور منزل تو آگے آ رہی ہے کہ جیسے آیت تھی ویسے ترتیب رکھ دی. آیت نے کہا ابنانا، میں نے کہا حسن و حسین. آیت نے کہا نسانا، میں نے کہا زہرا. آیت نے کہا انفسنا، میں نے کہا علی. میں نے کہا لیکن رسول اللہ مسئلہ تو ابھی بھی وہی ہے. آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، آپ زہرا کی جگہ اپنی کسی زوجہ کو لے جاتے، بھائی بات بھی کلیئر ہو جاتی. بھائی وہاں یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ علی کو زوجہ کو لائیے، وہاں یہ کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو لائیے. تو آپ کے گھر میں تو زہرا کے علاوہ بھی اور عورتیں ہوں گی، آپ اپنی کسی زوجہ کو لے لیتے، آیت کی ترتیب بھی صحیح ہو جاتی، کسی کا اعتراض بھی اس پہ نہیں آتا. اس لیے کہ جب نبی کی زوجہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ ابنانا کی منزل میں حسن و حسین ہوتے، نسانا کی منزل میں نبی اپنی کسی زوجہ کو رکھتے، تو نبی کی زوجہ ہوتی نبی کے پیچھے، اس لیے کہ ابنانا تو نبی کے ہاتھ میں ہے نا.
غور کیجئے گا میں کس منزل پہ آپ کی گفتگو کر رہا ہوں. میں نے مجمع دیکھ کے ٹاپک نہیں بدلا ہے, لہذا آپ بھی ویسے ہی سنیے کہ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں. بھئی اگر نبی اپنی کسی زوجہ کو لے لیتے تو یہ سارا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, یہ گفتگو ہی نہیں ہوتی, یہ اعتراض ہی نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ زوجہ ڈائریکٹ نبی کے پیچھے آ جاتی, نسانہ کی منزل میں بھی ہوتی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زوجہ آگے آ گئی تو یہ سارا سوال پیدا ہوا. نبی ڈانٹ کے کہیں گے احمق, نہ یہاں زوجہ کا معاملہ ہے نہ بیٹی کا معاملہ ہے, یہاں انہیں لے جانا ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ارے بھائی غور کی, یہاں نہ زوجہ کا معاملہ ہے نہ بیٹی کا معاملہ ہے. اصل میں آیت کہہ رہی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس آیت نے صاف اعلان کیا کہ ایسے بچوں کو لاؤ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایسی عورتوں کو لاؤ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایسے مردوں کو لاؤ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں. لہذا مجبوری ایسی ہوئی کہ میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے جاؤں کہ جن کے یہاں کبھی ترک اولا کا دھبا بھی نہ پایا جائے. ارے جھوٹ اور سچ کی بات تو دور, یہ جو بول دیں وہ سچ بنتا نظر آئے. نہیں توجہ کیجئے گا, یہ جو بول دیں وہ سچ بنتا نظر آئے. نہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب ہم نے کہہ دیا اہل بیت سچے ہیں تو سچ تو ہم بھی بولتے ہیں. نہیں نہیں, آپ کے سچ میں اور اہل بیت کے سچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ارے بالکل وہی فرق ہے. آپ سچ بولتے ہیں تب بولتے ہیں کہ جب کچھ دیکھا ہو. ارے بھائی آپ کا سچ واقعے کا محتاج ہوتا ہے. آپ یہاں آئے, مجلس ہو رہی تھی, باہر گئے, کسی نے پوچھا اندر کیا خبر ہے, آپ نے کہا مجلس ہو رہی ہے, یہ ہوگا سچ. کہا نہیں ہو رہی ہے, یہ ہوگا جھوٹ. یعنی آپ کا ہر سچ ہر جھوٹ اپنے پیچھے ایک واقعہ رکھتا ہے, ایک پس منظر رکھتا ہے, ایک دلیل رکھتا ہے. جب کچھ ہو تب آپ کہیں تو سچ ہوگا, ہوئے کو نہ کہیں تو جھوٹ ہوگا. یعنی آپ کا سچ ڈیپینڈ ہے کہ کچھ ہو. غور کیجئے گا, آپ کا سچ ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ کچھ ہو. لیکن فاطمہ سچ بولنے میں ہونے کی محتاج نہیں ہے. کہا کپڑا درزی کے یہاں ہے تو ہے. سلوات اللہم صلی علی محمد. آپ نے توجہ کی, کبھی سوچا کہ صاحب کیا جنت میں وہ بیٹھے ہوئے کپڑے سل رہے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تیاریاں کر رہے تھے جنت کی؟ نہیں نہیں, زہرا کی زبان سے نکلا اور سچ بنا. تو بنا ہوا سچ بولنا اور ہے, اور جو بول دے وہ سچ ہو جائے وہ ذات فاطمہ ہے. لہذا یہ اعتراض ہی نہیں یہاں وارد ہوگا کہ صاحب علی کی زوجہ علی سے آگے چل رہی. یہاں مسئلہ زوجیت کا ہے ہی نہیں. نہیں تو قرآن کہتا کہ علی کو لائیے, علی کی زوجہ کو لائیے. یہاں مسئلہ ہے سچوں کو لانے کا, سچوں کو لانے کا, کہ ایسے سچوں کو لائیے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور ایسی صداقت کی ذات کو فاطمہ کہا جاتا ہے. ارے صاحب اتنے لوگ موجود تھے, کیا مطلب نبی کو سچے نہیں مل رہے تھے؟ ارے صاحب نبی کی بز میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو, اتنا بڑا بڑا سچ بولے بیٹھے, لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے؟ بولے سچے تو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی سچ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کچھ سچ جو اپنے مفاد میں ہوتا ہے وہ گلے سے اترتا ہے, لیکن کچھ سچ جب اپنے پہ پڑھنے لگتا ہے تو وہ گلے سے نہیں اترتا. تو بھائی لیکن سچ تو بولا نا انہوں نے. جیسے ہم لوگ کبھی سچ بول دیتے ہیں, کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں جھوٹا کہا جائے گا. بھائی سچے تو ہیں اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو بھائی سچے تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ سچے بیٹھے, وہ سچے بیٹھے, یہ سچے بیٹھے. تو نبی کیوں نہیں لے گئے سچوں کو؟ بھائی توجہ کیجئے گا, نبی کیوں نہیں لے گئے سچوں کو؟ بھئی سچوں ہی کو تو لے جانا تھا, تو سچے تو بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے سامنے سچے نہیں تھے تو کیا بیٹھنے جھوٹ بولتے تھے وہ؟ بھئی نبی کے بعد جھوٹ بولیں گے, ابھی تھوڑی بولنے کی ضرورت. بھئی
غدیر سے پہلے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا جھوٹ تو غدیر کے بعد بولنا ہے۔ تو ابھی تو سچے ہیں نا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ، تو نبی لے جائیں صاحب، انہیں لیتے جائیں انہیں لیتے جائیں، اور صدیق بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، تو چاہیے کہ لیتے جائیں بھائی کسی سچے کو۔ یا نبی اللہ آپ کو کھلا آفر، ایسا بھی نہیں کہ وہاں قرآن نے کہا ایک ہی کو لے کے آنا ہے، ایک اوک کا معاملہ نہیں، وہاں تو اللہ نے کھلا آفر دیا ہے کہ جتنوں کو چاہو لے کے آؤ، لیکن نبی لے کے آ رہے۔ اچھا سچے ہیں، دیکھیں یہ بھی سچے ہونے چاہیے بھائی، تو سچے تو بیٹھے ہی ہوئے تھے وہاں۔ یا نبی اللہ سچے تھے تو کیا سارے سچوں میں صرف آپ کو علی نظر آئے؟ ارے اتنے سارے سچے بیٹھے تھے، آپ نے انہیں سچ بولنا سکھایا ہے، تو کیا آپ کو اپنے بنائے ہوئے سچوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ارے بھائی نبی نے تو سچا بنایا ان لوگوں کو، اس سے پہلے تو نہ جانے کیسے کیسے جھوٹ بولتے تھے، لیکن نبی نے جب سچا بنا دیا تو کیا نبی کو اپنے بنائے ہوئے سچوں پہ بھروسہ نہیں ہے؟ شاید نبی یہی بتانا چاہتے ہیں دیکھو زیادہ سچوں بچوں کے چکر میں نہ پڑنا، جب ہم اپنے بنائے ہوئے سچوں پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو تم امت کے بنائے ہوئے سچوں پہ نہیں۔ غور کیجئے جملہ اس سے آگے آ رہا ہے، سب سچے تو بیٹھے ہوئے، لے جائیں نا کسی سچے کو، یہ بھی سچے وہ بھی سچے وہ بھی سچے۔ اب نبی پلٹ کے کہیں گے پھر تم نے قرآن کی بلاغت نہیں سمجھا، قرآن نے سچوں کو نہیں بلایا ہے، قرآن نے ایسے کو بلایا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ نہیں دیکھیں ان دو جملوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے سچ بولنا، ایک ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سچوں کو لے کے آؤ، اس آیت میں یہ کہا گیا انہیں لے کے آؤ جن کے دامن پہ کبھی جھوٹ کا دھبا نہ ہو، یعنی جھوٹ ان سے دور ہو۔ ارے صاحب بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو پہلے جھوٹ بولتے تھے لیکن سچے ہو گئے، کہ نہیں یہاں ایسوں کو لے کے جانا تھا جن سے جھوٹ بہت دور ہو۔ ہم نے کہا صاحب ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جھوٹ بہت دور ہے جنہیں آپ لے کے آئے؟ کہ پڑھو قرآن کی آیت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے رجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رجس کو آپ سے دور رکھا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد کی ذات۔ تحقیق بنا دیتے ہو، ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہو۔ تم کو گر شک ہے محمد کی نبوت میں تو کیا تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں پرانے زمانے میں ذاکری کی ایک قسم ہوتی تھی نثر اور نظم کا مکس اپ، یعنی جو ذاکر ہوتے تھے وہ تھوڑی دیر نظم پہ پڑھتے تھے پھر نثر سے پڑھتے تھے، یہ اسی کا نیا سیشن ہے۔ ادھر سے نثر سنتے جائیے ادھر سے نظم۔ صلوات بر محمد صلی علی محمد۔ نہیں بہرحال بہت زیادہ دیر نہیں، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ تو نبی ایسوں کو لے جانے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سچ بولنے کا معاملہ ہی نہیں، سچ تو بہت بولتے ہیں، ہم لوگ بھی سچ بول رہے ہیں، لیکن آج سچ بول دیا، کل جھوٹ بول دیا، پرسوں پھر سچ بول دیا، نرسوں پھر جھوٹ بول دیا، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن ایسوں کو لے جانا ہے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ لہٰذا اب ایسے تو بس وہی نظر آئے جنہیں نبی لے کے گئے، تو لہٰذا ان میں رشتہ داریاں نہ ڈھونڈیے کہ صاحب یہ تو فلاں کی زوجہ ہیں تو آگے کیوں چلی، یہاں علی کی زوجہ بنا ہی کے نہیں لے گئے، اس لیے کہ اگر زوجیت کا معاملہ ہوتا تو نبی کے پاس بھی تو زوجات تھیں، لیکن مسئلہ زوجہ کو لے جانے کا نہیں تھا، مسئلہ صدیقہ کو لے جانے کا تھا۔ غور کیجئے گا، مسئلہ زوجہ کو لے جانے کا نہیں تھا، مسئلہ صدیقہ کو لے جانے کا تھا۔ اس قافلے میں زہرا صدیقہ کی حیثیت سے جا رہی ہیں، علی کی زوجہ کی حیثیت سے نہیں جا رہی ہیں۔ اور اگر رہی بات اسی زوجیت پر تو سنتے چلیے، ٹھیک ہے چلیے زوجہ ہی مانیے، لیکن میں نے ابھی اس قانون کی اصل عرض کی کہ اصل میں شوہر کو اس لیے آگے رکھا جاتا ہے کیونکہ شوہر زوجہ کا محافظ ہوتا ہے، شوہر زوجہ کا محافظ ہوتا ہے۔ یہاں زہرا آگے چل کے
یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ یاد رہے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں علی کی محافظہ کو زہرا کہتے ہیں. نہیں میری یہ دلیل آپ تک آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں علی کی محافظہ کو زہرا کہتے ہیں. ارے آپ بھی تو دن و رات کہتے ہیں. زہرا کون؟ محافظہ ولایت. یہ محافظہ ولایت کا کیا معنی ہے؟ یہ یہی معنی ہے کہ جس دور میں علی کو حفاظت کی ضرورت تھی زہرا علی کی حفاظت کرنے کے لیے آگے نظر آئیں. نہیں شاید میری جملے کی گہرائی نہیں پہنچی. زہرا علی کی حفاظت کرتی نظر آئیں. شاید یہی تو وجہ تھی کہ جناب سیدہ کی شادی کے دوسرے دن جب نبی نے علی سے پوچھا کہ اے علی میری بیٹی کو کیسا پایا. غور کیجئے گا, دیکھیں یہ کمال صرف نبی کے گھرانے میں نظر آیا. یہ کسی سسر میں ہمت نہیں ہے کہ جو اگلے دن اپنے داماد سے پوچھ لے کہ میری بیٹی کو کیسا پایا. یہ نبی کا جملہ بتا رہا ہے کہ تربیت پہ بھروسہ کتنا ہے. تبھی تو کہا کہ میری بیٹی کو کیسا پایا. اور علی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنا مددگار پایا. ذرا جملہ سنبھالیے, آخری جملہ فضائل کا گفتگو تمام کر رہا ہوں. میں نے آپ کی بیٹی کو اپنا مددگار پایا. قبلہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے آدم سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. میں نے نوح سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. میں نے عیسیٰ سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. میں نے عیسیٰ سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. اما دربار میں خلیفہ سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ بھائی وہ بھی کہتے نظر آئے علی کو. لولا علی, اگر علی نہ ہوتے. میں نے شیعوں سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. میں نے جبرائیل سے پوچھا کس کو مددگار پایا؟ کہا علی کو. تو پھر کیوں لفظوں میں آپ کو الجھاؤں؟ مجھے کہنے دیجئے کہ جو ساری کائنات کا مددگار ہو اسے علی کہتے ہیں. جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد. نہیں بس حفاظت کی آخری دلیل دے کے مجلس ختم کروں. کہ صاحب جناب سیدہ محافظہ علی کا نام ہے. وہ علی جو سب کی حفاظت کرتا نظر آئے. آپ نے صاحب جناب سیدہ کیسے محافظہ ہوئی؟ کیا جناب سیدہ بالکل محافظہ ہیں جناب سیدہ؟ یہ سوال جو آج کیا جاتا ہے کہ صاحب مولا علی کے گھر میں ہوتے ہوئے جناب سیدہ دروازے پہ کیوں گئی؟ تم بتاؤ گے کہ سیدہ کو کیا کرنا ہے؟ سیدہ نافذ امر الہی کا نام ہے. توجہ کیجئے گا, سیدہ نافذ امر الہی کا نام ہے. مولا علی کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ دربار میں کیوں گئی؟ مولا علی کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ بتانا چاہتی کہ محافظہ امامت کو, نہیں جملہ بدلوں, امام وقت کے ہوتے ہوئے جو امامت کا کام انجام دے اسے زہرا کہتے ہیں. نہیں جملہ سنبھالیے گا ذرا. امام وقت کے ہوتے ہوئے جو امامت کا کام انجام دے اسے زہرا کہتے ہیں. علی کے ہوتے ہوئے زہرا کا در پہ جانا بتا رہا ہے کہ امامت کا فرائض زہرا انجام دے رہی ہیں. دربار میں جانا بتا رہا ہے کہ اس وقت اذن امامت سے امامت کا کام زہرا انجام دے رہی ہیں. اور آپ نے کیوں کیا زہرا نے ایسا؟ علی نے روکا کیوں نہیں؟ تو علی کو نبی روک کے گئے تھے. یہ وصیت کا جملہ یاد رکھیے گا. نبی نے علی مولا کائنات کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی انفذ بما امرتک فاطمہ. یا علی مجھے جو وصیت کرنی تھی میں نے فاطمہ کو وصیت کر دی ہے. اب ویسا ویسا کرتے جاؤ جیسا جیسا کرنے کو تم سے فاطمہ کہتی جائیں. نہیں ذرا محسوس کیجئے گا, جیسا یہ وصیت رسول کا جملہ ہے, جیسا جیسا تم سے فاطمہ کرنے کو کہتی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ جو کہیں وہ علی کریں گے. بھائی غور کیجئے گا, علی کوئی ہم جیسے نہیں ہیں. علی امام وقت ہیں. جن کا امر فرشتوں پہ نافذ ہے وہ ہے علی. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ کیجئے جو زہرا آپ سے کہیں.
یہی وجہ تھی کہ جب دروازے پہ شور و غل برپا ہوا، علی نے چاہا کہ علی اٹھ کے دروازے پہ جائیں، لیکن خود جناب سیدہ نے روکا، یا علی آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے۔ علی نے یہاں پہ کہا اے زہرا، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، انہیں آپ کی حرمت کا خیال نہیں ہوگا، لہذا آپ رہنے دیں، میں دروازے پہ جاتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں علی، اس وقت یہ آپ کی حسد سے جل رہے ہیں، آپ کے بغض میں جل رہے ہیں، آپ جائیں گے تو ان کا کینہ اور باہر آئے گا، ان کا حسد اور باہر آئے گا، میں نبی کی بیٹی ہوں، ہو سکتا ہے میرے لہجے کا کچھ اثر ان کے اوپر پڑ جائے۔ یہ کہہ کے زہرا نے علی کو روکا۔ آپ نے محسوس کیا جو محافظہ علی ہیں اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ زہرا کیا کر رہی ہیں؟ یہ علی کی حفاظت کر رہی ہیں، اور صرف دروازے پہ نہیں، مسجد میں بھی جا کے زہرا کا یہ جملہ کہنا کہ اگر ابوالحسن کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے سروں کے بال بکھیر دوں۔ یہ محافظہ امامت کا کمال تھا جو تلوار کے نیچے سے امامت کو بچا لائی۔ جی بالکل، جناب زینب نے بھی کربلا میں جو کیا وہ زہرا کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر جلتے ہوئے خیمے سے زینب امامت کو بچا کے لا رہی ہیں تو یہ اسی منظر کی عکاسی ہو رہی ہے کہ جیسے زہرا علی کو تیغ کے نیچے سے بچا کے لائی تھی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا محسوس کریں، ہو سکتا ہے کبھی ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ کیا کربلا پہ رونے کے بعد بھی دل نہیں بھرا جو آپ عزائے ایام فاطمیہ کے فرش پہ بیٹھ گئے اور پھر گریہ کرنے لگے؟ نہیں، حسین اس جملے کو وقت عصر کہہ کے گئے تھے کہ میرے قتل کا تعلق مدینے سے پایا جاتا ہے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، اور میں نے بڑی رعایت سے اس جملے کو آپ کے سامنے صرف کیا، نہیں تو وہاں جملہ اصلی کچھ اور ہے۔ اور آپ ذرا محسوس کریں تو یقیناً خود کربلا بتاتی ہے کہ مدینے میں کیا ہوا۔ جی اگر کربلا میں آپ اس بات پہ روتے ہیں کہ زینب کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں اور حسین کے گلے پہ خنجر ہے، تو مدینے میں بھی کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ زہرا دیکھ رہی ہیں علی کے گلے میں، علی کے گلے پہ تلوار رکھے ہے ظالم، اور کہہ رہا علی بیعت کرو نہیں تو تمہارے سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی۔ زہرا کہتی ہیں میں نے یہ استغاثہ کیا کہ اگر ابوالحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے سروں کا بال بکھیر دوں گی۔ جناب سلمان سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں، اتنی بلند ہوئی کہ اگر کوئی چاہتا تو بہت آرام سے اس دیوار کے نیچے سے گزر جاتا۔ یہ دیکھ کے لوگوں پہ وحشت طاری ہوئی اور لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ اے کاش کربلا میں بھی کچھ اتنا ہی امتحان ہوتا۔ زینب کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں او عمر سعد، میرا ماجایا پیاسا ہے، میرے ماجائے کو ایسے ذبح نہ کر، میری اماں کی کمائی کو یوں برباد نہ کر۔ نہیں، اگر آپ کربلا میں اس بات پہ روتے ہیں کہ وہ دیکھیے خیمہ حسینی سے جلتے ہوئے شعلوں کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو فاطمیہ بھی اور مدینہ میں بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اگر کربلا میں جلتے ہوئے خیمے کے شعلے نظر آئیں گے تو مدینہ میں جلتا ہوا در زہرا نظر آئے گا، اٹھتے ہوئے شعلے نظر آئیں گے۔ اچھا اگر کربلا میں آپ اس بات پہ روتے ہیں کہ وہ دیکھیے ننھا سا گلا اور 3 بال کا تیر، فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر اسے کربلا کہتے ہیں کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا جائے، تو مدینہ بھی اس سے کم نہیں ہے جہاں ماں کے بطن میں محسن کو ذبح، جہاں بطن مادر میں ننھے سے بچے کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اسے مدینہ کہتے ہیں، اسے مدینہ کہتے ہیں۔ نہیں، کربلا میں آپ اس بات پہ روتے ہیں کہ وہ دیکھیے امام معصوم کا ہاتھ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خنجر، اور مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں۔ اچھا اگر اسے کربلا کہتے ہیں تو مدینہ بھی کچھ اس سے دور نہیں ہے، یہاں بھی علی کے گلے میں رسی
سی ہے, حسن و حسین جیسے بیٹے دیکھ رہے ہیں, علی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہے, زہرا دیکھ رہی ہے. ارے نہیں نہیں, اگر آپ اس بات پہ کربلا میں روتے ہیں کہ صاحب کربلا میں رونے نہیں دیا گیا, تو یہاں بھی اہل مدینہ کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں. اگر زہرا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے رو رہی ہے تو اس درخت کو کاٹ دیا جا رہا. بس 2 جملے مجلس تمام. اگر آپ کربلا میں اس بات پہ روتے ہیں کہ قبلہ کربلا میں تو ظلم کی حد کر دی گئی, آپ دیکھیں کچھ ظالمین کا بیان ہے کہ جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو جا کے کہنے لگے, اے ابن زیاد میری جھولیوں کو سونے کے سکوں سے بھر دے. اس نے پوچھا تو نے کیا ایسا کیا ہے؟ ان سب نے بیک زبان ہو کے کہا, قد رززنا صدر الحسین, ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑ. آپ محسوس کریں جملہ, قد رززنا صدر الحسین, ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑ ڈالی. ابن زیاد نے پوچھا کیسے توڑی؟ کہ جب کربلا کی جلتی ہوئی زمین تھی, زمین پہ حسین کا جسم نازنین تھا, ہم نے اپنے گھوڑوں کی نال بدلی, حسین کے جسم پہ دوڑانا شروع کیا. جیسے جیسے گھوڑے کی سن حسین کے سینے پہ پڑتی تھی, ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا, اگر کربلا اس کا نام ہے کہ جہاں جلتی ہوئی زمین, حسین کا جسم نازنین, سینے کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز, تو مدینے میں بھی کچھ اس سے کم نہیں ہوا. ادھر جلتا ہوا در, ادھر دیوار, بیچ میں زہرا پسلیوں کے ٹوٹنے کی. اللہ اکبر, یا زہرا پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. ختم ہوئی مجلس ارباب عزا. بس ایک فرق نظر آیا کربلا میں اور زہرا کے گھر میں. کربلا اسے کہتے ہیں جہاں بچے درے کھا رہے تھے, مائیں ناکوں پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی. مدینہ اسے کہتے ہیں جہاں حسن و حسین جیسے بچے دیکھ رہے تھے, ماں پہ درے برسائے جا رہے تھے. کبھی تلوار کی نیام سے ماں پہ وار کیا جا رہا تھا. جو کربلا میں ہے وہی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلبی ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج. ماتم حسین. جناب محسن, ہائے جناب سیدہ, ہائے جناب سیدہ, ہائے جناب محسن, ہائے جناب محسن. پردیس میں بہن کو چلے کیس پہ چھوڑ کے, پردیس میں بہن کو چلے کیس پہ چھوڑ کے. ہائے بھیا حسین جاتے ہو کیوں منہ کو موڑ کے, بھیا حسین جاتے ہو کیوں منہ کو موڑ کے. ہائے میری سنو نہ جاؤ ابھی قتل گاہ میں, دشمن کھڑے ہیں اب
اپنے سنانوں کو جوڑ کے دھارس تمہیں سے تھی اور تمہارا تھا آسرا دھارس تمہیں سے تھی اور تمہارا تھا آسرا تم جا رہے ہو رشتہ الفت کو توڑ کے تم جا رہے ہو رشتہ الفت کو توڑ کے سیون جو کچھ کہا ہو تو للہ بخش دو سیون جو کچھ کہا ہو تو للہ بخش دو لو سامنے کھڑے ہے بہن ہاتھ جوڑ کے لو سامنے کھڑی ہے بہن ہاتھ جوڑ کے پردیس میں بہن کو چلے کس پہ چھوڑ کے آئے جناب سیدہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بضعۃ رسول اللہ، السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الروح وجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيتك ومحبك ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.